الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ صافات کی چند آیتیں تلاوت کی۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان پہ جو آزمائشیں امتحانات آئے ان کے قربانیوں کا ذکر ہے۔ چونکہ عید الاضحیٰ قریب آ رہا ہے، تقریباً ہمارے پاس 3 جمعے باقی ہیں، تو اس میں ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں، اس کے احکام ہیں، وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان پہ بہت ساری آزمائشیں آئی اور ان آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے، فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام آزمائشوں میں، ان تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہوئے 100/100 کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام ابتدا ہی سے موحد تھے۔ ان کے علاقے میں کفر، شرک، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا، حتیٰ کہ ان کے والدین بھی اس میں ملوث۔ ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ نمرود کے پاس لے گئی۔ نمرود کو وہ معبود سمجھتے تھے، اور وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے یہ جو ہے یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خالق ہے، اور باقی یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس کے مخلوق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بات سن کے ہنس پڑے اور کہنے لگے اماں جان، یہ جو خالق ہے یہ انتہائی بدصورت، بدشکل ہے، اور یہ جو مخلوق ہے انتہائی خوبصورت نظر آ رہی ہے، تو اس نے اپنی شکل ایسے خوبصورت کیوں نہیں بنائی، ایسے بگڑا ہوا شکل کیوں؟ تو وہ لاجواب ہو گئی۔
تو انبیاء علیہ السلام بچپن ہی سے موحد ہوتے ہیں، وہ کسی غیر اللہ کے سامنے جا کے اپنی حاجتیں نہیں مانگتے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد، شائبہ شرک سے بھی پاک، اللہ کے سوا وہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو نبوت دی، اس وقت بھی طرح طرح کی آزمائشیں آئی، نمرود کے ساتھ مقابلہ ہوا، نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، توحید کی دعوت دی، اپنے رب کا تعارف کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا میرا رب وہ ذات ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، اور ایک بندے کو لایا جس پہ پھانسی کا حکم لگ چکا تھا، اور ایک آپ معصوم کو لایا، یعنی جس پہ کسی طرح کا کوئی جرم نہیں تھا۔ اس معصوم کے بارے میں کہا اس کو قتل کیا جائے، اور یہ جس پہ پھانسی کا حکم تھا اس کو پھانسی نہ لگایا جائے۔ کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دی جو مرنے والا تھا، اور ایک کو میں نے موت دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، مغرب پہ غروب کرتا ہے۔ اگر تم رب ہو، تم معبود ہو، تو تم مغرب سے سورج نکال کے دکھاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، لاجواب ہو گیا، وہ اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اور ایک تیسرا واقعہ پیش آیا، ان لوگوں کا کوئی میلے کا دن، عید کا دن، اور ان کا رسم و رواج یہ تھا کہ عید کے دن چھوٹے بڑے سارے ایک میدان میں چلے جاتے، وہاں پہ خوشیاں مناتے۔ یہ سارے لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ ظاہراً یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے اور کہا میں بیمار ہوں۔ تو یہاں بیماری سے مراد علماء نے لکھا کہ وہ جسمانی بیماری سمجھ گئے کہ شاید ان کو کوئی بخار ہے، سر درد ہے، اور حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں روحانی طور پہ تمہارے اس عمل سے کی وجہ سے میں بیمار ہوں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے ان کے بتوں کے پاس، بہت سارے بت ان کے عبادت خانے میں پڑے ہوئے، آ کے ان سے کہا یہ کھانے تمہارے سامنے رکھے گئے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور کیا ہوا ہے تمہیں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پھر ایک کلہاڑا لیا اور جتنے بت وہاں پڑے تھے ان کو توڑ دیا، اور اس کلہاڑے کو سب سے بڑے بت کے گردن میں ڈال دیا۔ جب یہ لوگ واپس آئے دیکھا کہ بت سارے توڑ دیے گئے، تو آپس میں بات کرنے لگے
کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ گستاخی کون کر سکتا ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان بتوں کو برا بلا کہنے والا ہے، اس نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، لوگوں کے سامنے جب آئے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی دعوت دی اور کہا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا اور تمہارے سارے اعمال کو بنایا۔ اب اس کا جواب تو ان کے پاس تھا نہیں، وہ لاجواب ہو گئے، اور باطل جب بھی لاجواب ہوتا ہے وہ اپنی طاقت استعمال کرنے پہ اترتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک یعنی کہ بڑی آگ جلایا جائے، اس کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ یہ تدبیر بنائی اور بہت زیادہ ایندھن جمع کیا، آگ جلائی، کئی دنوں تک اس کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا، اور اللہ رب العزت نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بنایا۔ یا نار کونی بردم، ٹھنڈی ہو جاؤ، وہ سلامن کا معنی ہے اتنا زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہونا کہ جس کی وجہ سے ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف پہنچ، سلامتی والا ہو جاؤ۔ اور کئی دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، اور ایک موقع پہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تمہارے زندگی میں سب سے خوبصورت ترین آرام دہ دن کون سے گزرے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے وہ جو 40 دن آگ میں گزرے وہ میرے زندگی کے خوبصورت ترین دن، آگ میں ڈالا، اور اس کے باوجود کوئی یعنی کہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ اس سارے علاقے میں ایک ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا لوط علیہ السلام، انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام میں داخل ہو گئے، اور ایک سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور انبیاء علیہ السلام پہ ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب قوم والے نہ مانے، مایوسی ہو، تو اللہ ہجرت کا حکم دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت کے طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی، فرمایا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین، میری وہ رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ دار کفر ہے، میں دار اسلام کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں، جہاں میرا رب میرے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، ان کے ساتھ لوط علیہ السلام، سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دو افراد عراق سے ہجرت کر کے شام آئے،
اور وہاں آ کر دعا مانگی، اولاد کی دعا مانگی. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 73 سال تھی ایک روایت کے مطابق، اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وارث مانگا تاکہ میرا جو دین ہے وہ آگے باقی رہے. اللہ رب العزت سے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، ربا میرے لیے نیک صالح اولاد نصیب فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار، ایک ہمت والا، حوصلے والا، صبر والا بچہ دیا. اور یہ بچہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. جب یہ شام آئے تھے، فرعون مصر اس نے اپنی بیٹی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا، جن کا نام ہاجرہ تھا. اور سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا. ان سے ایک بچہ پیدا ہوا، اسماعیل علیہ السلام. اور جب یہ بچہ چلنے پھرنے کا قابل ہوا، اپنے والد کے ساتھ عبادت کرنے کا قابل ہوا، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ پہنچا اپنے اس عمر کو کہ اپنے والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، یعنی وہ قطعی حکم ہوتا ہے. عام انسان خواب دیکھتا ہے، وہ حجت اور دلیل نہیں بن سکتا ہے. عام مسلمانوں کے خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خواب رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے خوشخبری کے لیے خواب آتا ہے، اور دوسرا شیطانی خواب ہوتا ہے. شیطان اثر انداز ہوتا ہے مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے. ایک وہ خواب ہوتا، ایک کو کہتے ہیں خواب نفسانی. نفسانی خواب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خیالات، اس کے کھانے پینے کے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کے خواب دیکھتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اب وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. ذبح کرنے کے لیے کسی فرشتے کو بھی بھیج سکتے تھے کہ آپ جا کے ان کو اطلاع کر دیں، لیکن اللہ رب العزت آزمائش کر رہے تھے، کیونکہ خواب میں آدمی ہزاروں تعویلیں نکال سکتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی طرح کا کوئی تعویل نہیں نکالا، بلکہ اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ ان کی رائے معلوم کر لوں. انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس میں کیا مشورہ دیں گے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اللہ کے طرف سے اسے کر گزرو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور یقیناً تم مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے.
میرے طرف سے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے، فلما اسلما، یہ دونوں اللہ کے حکم کے لیے تیار ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل انہیں لٹا دیا، چھری اٹھائی اور گردن پہ رکھا۔ اتنے میں آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم اپنے خواب میں سچے اتر آئے ہو، تم آزمائش میں کامیاب ہو چکے ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، قیامت تک جو بھی ہمارے طرف سے آزمائشوں میں کامیاب ہوگا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ 80 سال کے بعد اللہ سے مانگ مانگ کے بچہ دیا اللہ نے، وہ بھی اس عمر کو پہنچا جو ہاتھ بٹانے کی عمر۔ اس وقت آپ بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ انتہائی مشکل کام، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کام کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ تم امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم الشان قربانی دی تمہیں۔ ایک مینڈا اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجا، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اور اتنے تیزی کے ساتھ آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دی ہے تو زور سے بولے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ آواز سنی ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھا جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، تو انہوں نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد، انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بدلے میں مینڈے کو ذبح کیا گیا ہے، انہوں نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیرات تشریق ہے یہ اس طرح وجود میں آئے، جبرائیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان 3 حضرات کی تسبیح کے مجموعہ جو ایام تشریق میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پہ یہ لازم کر دیا۔ اور یہ جو قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں پہ یہ لازم کر دیا۔ یہ ان کے یاد میں ہے جو قربانی ہم کرتے ہیں۔ اب قربانی کے حوالے سے قربانی کرنے کے بہت سارے فضائل آئے، علماء نے اس پہ کتابیں لکھی قربانی کے فضیلت پہ، کہ خون کے قطرہ نیچے گرنے سے پہلے اللہ قبول کر دیتے اور اس بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایام قربانی میں قربانی سے زیادہ ثواب والا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے وعیدیں بھی آئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ ہمارے مصلی کی طرف نہ آئے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اسے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو اتنی بڑی وعیدیں ہیں، جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی